ایک ادارے کے دو سربراہ تو نہیں ہوتے نا. اب ایک کہہ رہا ہے کہ تم نے الیکشن کرانے, دوسرا کہہ رہا ہے تم نے نہیں کرانے ہیں. پھر وہ ہم خیال ججز کے ساتھ یہ فیصلہ نہ لے, وہ ایک فل کورٹ بنائے اور پوری عدلیہ اس کے اوپر کھڑی ہو جائے. کل ہم پارلیمنٹ کی مطلق العنانی کو رونا شروع کر دیں, کیونکہ پارلیمنٹ جب اس طرف جاتی ہے اسے عدلیہ کنٹرول کرتی ہے. افغانستان سے جو شکست ہے نا, اس کے اثرات لازماً سامنے آنے ہیں. انڈیا مخالف جذبات بڑھکا کے گھاس کھائیں گے, ایٹم بم بنائیں گے, یہ کریں گے, وہ تو صاحب نے ساری اپنی سیاست اٹھائی اسی بنیاد پہ تھی. کو یاد ہوگا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہے نا, اس کا آغاز ہوا تھا وہاں پہ. اب اگر طاقتور اپنی وہ پاور چھوڑ رہا ہے, اسٹک چھوڑ رہا ہے, تو بہرحال آپ کو یہ موقع ملے, آپ اپنا سیاسی ادارہ مضبوط کر لیں. کل ادھر کوئی غلط بندہ آ جائے تاکہ آپ کا ادارہ مضبوط ہو, جس کی وجہ سے ایران کہتا ہے کہ ہمیں آپریشن کرنے پڑتے ہیں. دوسری طرف سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی شیعہ حکومت جو ہے نا, وہ سنیوں کے اوپر مظالم کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ ساری گیم کو سپائل کرے گا, تو وہ کیوں آپ اس کے لیے یہ چیز چھوڑتے ہیں؟ کہ جیسے ہی سوویت یونین کے اوپر زوال آنا شروع ہوا تھا, تو وارسا پیکٹ سے آہستہ آہستہ نکلتے اور بالآخر اس کا وجود ہی ختم ہو گیا تھا. میں کوئی صرف شریعت کے نفاذ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں علامہ اقبال کے تصور کی بات کر رہا ہوں, نظام عدل اجتماعی کی, سسٹم آف سوشل جسٹس کی. جی السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فاروق سلطان اور آپ کو تذکرہ و تبصرہ کے اس نئے ایپیسوڈ کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں. موضوعات کے اعتبار سے آج ہم 2-3 اہم موضوعات پہ, کچھ ملکی موضوعات ہیں اور کچھ عالمی حالات کے اوپر بھی انشاءاللہ آج کے پروگرام میں نظر دوڑائیں گے. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ جناب مہتاب عزیز بھائی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور محترم جناب خالد محمود صاحب بھی آج کی ہماری نشست میں ہمارے ساتھ ہیں گے. حالات, عالمی حالات کو دیکھیں تو ریسنٹلی اس پہ ہم نے ڈسکشن بھی کی تھی کہ جو پاکستان کے جو پڑوس کے اندر جو ملک ہے ایران, اور پھر سعودیہ کے جو تعلقات اس میں بحالی ہوئی ہے, اور اس میں بڑا اہم کردار تھا چائنا کا, اور اس حوالے سے کچھ نئے بلاکس جو ہیں اس کے اندر بننے میں بھی تیزی آ رہی ہے, لیکن اس کی جو ڈائنامکس ہیں وہ بھی بدل رہی ہیں. اور خصوصی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی کا اور وہ شام کا جو تنازع تھا اس کے اندر بھی کچھ پیش رفت ہے, اور اس کے کیا اثرات پاکستان پہ پڑیں گے, اور خاص طور پہ پاکستان بھارت کا ایک تنازع ہے, اس پہ بھی کیا اس حوالے سے کوئی آگے پیش رفت ہو سکتی ہے, اس کے امکان کو بھی دیکھیں گے. لیکن پاکستان میں ابھی حالیہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں جو ایک مسلسل ایک محاذرائی کی کیفیت بنی ہوئی ہے اداروں کے درمیان, اور خاص طور پہ جو پارلیمان اور عدلیہ کا ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دونوں طرف سے جو ہے ایک کھینچا تانی کی ہے, اور ایک ٹینشن کی جو فضا بنی ہوئی ہے, اور اس میں مختلف اقدامات بھی دیکھیں, مختلف فیصلے بھی آئے ہیں, اور آگے اس کے کیا اثرات پڑیں گے پاکستان کے اوپر اور خاص طور پہ ریاستی اداروں کے اوپر. انشاءاللہ ان ساری چیزوں کے اوپر گفتگو کریں گے. میرے خیال سے پاکستان والے جو چیزیں ہیں اس کو پہلے لے لیتے ہیں. مہتاب بھائی, اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے ایک واضح پیغام دے دیا ہے, اور خاص طور پہ جو ان کیمرہ اجلاس ہوا تھا قومی اسمبلی کے اندر, اس کے اندر بھی آرمی چیف کی طرف سے, گویا وہ آرمی چیف کا نہیں تھا, پھر یہ کور کمانڈر میٹنگ کا جو بھی اعلامیہ آیا ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم آرمی چیف کے ساتھ کھڑے ہیں, تو آرمی چیف نے کہا ہم پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عدلیہ کا معاملہ ہے اور اس میں ایک مخصوص جو لابی ہے ججز کی, وہ اپنی ضد چھوڑنے کو تیار ہوں گے؟ اگر ضد نہیں چھوڑتے تو یہ جو محاذرائی ہے, یہ جو کانفلکٹ ہے, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا پھر آئندہ؟ جی فاروق بھائی, صورتحال تو بڑی جو ہے آپ نے کلیئر کر دی ہے کہ اس وقت ایک طرف عدلیہ اور دوسری طرف باقی ساری جو ہے نا حکومت بھی اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی, اور سارے وہ دوسرے پیج پہ ہیں اس وقت. اب نتیجے کی اگر ہم اسپیسیفک اس پہ بات کریں تو عدلیہ اگر فرض کر لیں کہ ایک آرڈر پاس کر دیتی ہے تو اس کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اس کے پاس مورل اتھارٹی ہوتی ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہے, پوری دنیا میں عدلیہ کی مورل اتھارٹی کو مانا جاتا ہے کہ وہ جو فیصلہ کرے گی ہم اس کو مانیں گے. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ فیصلہ کہیں پہ کرتی ہے تو دوسرے ادارے جو ہے وہ اس کے آئینی طور پہ پابند ہیں اس کو اوبے کرنے کے, وہ ان کو کال کر سکتی ہے. فرض کریں حکومت اگر اس کی نہیں مانتی تو وہ آرمی کو کال کر سکتی ہے کہ فوج جو ہے نا اس کے اندر مداخلت کرے, یہ آئین میں ایک رکھا گیا ہے اس کے. لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جہاں عدلیہ کے فیصلے جو ہے وہ قانون و انصاف کے بجائے ایسا محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ وہ کسی خاص مائنڈ سیٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو پھر سب سے پہلی چیز جو کھو دیتی ہے وہ تو وہ مورل اتھارٹی جو ہے نا وہ اپنی خود عدلیہ ضائع کر دیتی ہے. اور پھر اگر فیصلہ ایسا ہو
کہ جو پریکٹیکلی بھی پاسبل نہ ہو یا اس کو عملاً کرنے میں بہت زیادہ جو ہے نا آپ کے لیے دشواریاں ہوں یا ملکی جو معاملات ہیں ان سب کو داؤ پہ لگانا پڑے، تو ظاہر ہے ادارے بھی اس کے اوپر نہیں آئیں گے. تو اس صورت میں وہ جو آپشن موجود ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہوگی کہ اگر معاملات یہاں تک جاتے ہیں، کیونکہ یہ چیز ایک دفعہ ہو گئی. مطلب اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ایک فیصلہ دے دیں اور وہ جیسے الیکشن کے اوپر ہے کل وہ کہیں کہ جناب آئیں اور اس کے اوپر. تو اوپنلی اگر آرمی بھی اور حکومتی کی تمام ادارے مل کے اس کو ڈس اوبے کریں تو عدلیہ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو زبردستی منوا سکتی ہے، اور اس کے پاس ایسی کوئی مورل گراؤنڈ بھی نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ کھڑے ہو کے وہ کہے کہ جو ہمارا فیصلہ ہے اس کو عوام کی تائید ہوگی اور عوام اس کے لیے باہر نکلے گی. یہ بھی صورتحال نہیں ہے. فیصلہ بہت پولیٹیکل بھی ہے اور بہت پولرائزیشن کا باعث بھی بن چکا ہے. تو اس صورت میں ہوگا کیا کہ ایک ایسی نظیر بن جائے گی کہ عدلیہ کو ڈس اوبے کر دیا گیا ہے، اور پھر یہ ہمیشہ کے لیے یہ چیز ہو جائے گی. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کی مرضی بن جائے گی، یا لوگ تو نہیں، خیر ہم کہیں گے کہ حکومتوں کی مرضی بن جائے گی کہ یہ ایک نظیر جیسے آج پیش کیا جا رہا ہے. جب یہ بات ہوئی تو اس کے اوپر ایک دلیل پیش کی گئی کہ بھائی یہ ایک قانون سازی ابھی ہوئی نہیں ہے، مکمل نہیں ہوئی. اس کے امپلیمنٹیشن کے بعد تو عدلیہ اس کا ریویو کر سکتی ہے، لیکن ایک قانون سازی کو ہونے سے پہلے روکنے والی جو بات ہے اس کو کیسے؟ یہ تو پارلیمان کا جو اختیار ہے قانون سازی کا اس کے اوپر قدغن لگانے کے مترادف ہے. تو اس کے جواب میں جو دلیل جو ہے جو وکلا اس کی حمایت کر رہے تھے انہوں نے یہ دلیل دی کہ حسبہ ایکٹ جو تھا اس کو بھی روکا گیا تھا اسی طریقے سے، قانون بننے سے پہلے ہی اس کو روک دیا گیا تھا. حسبہ ایکٹ آپ کو پتا ہوگا کہ کے پی کے حکومت میں جب ایم ایم اے کی حکومت تھی تو وہاں پہ ایک اسلامی کچھ قوانین کے نفاذ کے لیے لایا گیا تھا، اور پرویز مشرف کا دور تھا. پرویز مشرف ایک ڈکٹیٹر کا وہ سویلین دور تھا جب وہ اس کو زبردستی جو ہے صدر منتخب کیا گیا تھا وردی کے اندر، اور اس دور کے اندر جو کام ہوا تھا وہ آج نظیر بن رہی ہے اس چیز کی. اور جو کام آج اگر ہو گیا یہ ڈس اوبے والا تو یہ ہمیشہ کے لیے ایک نظیر بن جائے گی. اب اس میں ظاہر ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ججز کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم فیصلے دے رہے ہیں اس کو اگر ہم جس نشے من پہ بیٹھے ہیں اسی شاخ کو ہم کاٹنے کی والا کام یہاں پہ سر انجام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ کی اب ٹینیور میں چند مہینے رہ گئے، لیکن عدلیہ نے تو یہیں رہنا ہے، اس پاکستان نے تو یہیں رہنا ہے. آپ کیوں ایک ایسے وہ کھڑا کر کے جا رہے ہیں اس کے اوپر؟ اور پھر اگر ہے مطلب عدلیہ یہ سمجھتی ہے جس چیز کو پہلے بھی کیا گیا کہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، تو پھر وہ ہم خیال ججز کے ساتھ یہ فیصلہ نہ لے، وہ ایک فل کورٹ بنائے اور پوری عدلیہ اس کے اوپر کھڑی ہو جائے تو اس کی جو مورل اتھارٹی ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گی اس کے اوپر کم از کم. اگر اس کے اوپر نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی یہ کہ لیکن اگر آپ ایک جن کے بارے میں پہلے سے متنازع جو لوگ ہیں جو ججز ہیں معزز ججز عدالت کے انہی کے مشتمل ایک بینچ اور اس سے ایک فیصلہ لے کے آپ اس کو زبردستی امپلیمنٹ کروانے جا رہے ہیں تو یہ بیسیکلی آپ یوں لگتا ہے کہ جیسے ملک کی جو بنیاد ہے اس کے اوپر تیشہ چلانے کے مترادف. تو خالد صاحب اس میں مطلب جو دلیل ادھر سے بھی آتی ہے وہ یہ ہے کہ اختیار کیونکہ چیف جسٹس کے پاس ہے تو وہ اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کر رہے، اور دوسری طرف یہ جو اب پورے لوگ اکٹھے ہو گئے عدلیہ کے خلاف تو یہ بھی ہے کہ عدلیہ کا جو اختیار ہے اس کے اوپر یا جو اس کی جو قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کیا واقعتاً معاملہ ایسا ہے؟ دیکھیں بظاہر تو قدغن لگانے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ کہ حکومت کے بعض اقدامات ایسے رہے ہیں ماضی میں کہ جو بے اصولی پہ مبنی ہیں ٹورڈز مصالحت. مثلاً جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جو ججوں کی تعیناتی ہوئی تھی، جونیئر ججز کی تعیناتی ہوئی تھی، اور وہ غیر قانونی بھی تھی اور غیر اصولی بھی تھی، بے اصولی پر بھی مبنی تھی. غیر قانونی کیسے تھی کہ وہ پہلے پیش کیے گئے، ریجیکٹ ہو گئے. چیف جسٹس صاحب خود اتنے بڑے سیاستدان ہیں کہ انہوں نے اس کے منٹس ہی نہیں ایشو نے دیے. ٹھیک ہے، وہ گویا اجلاس گویا ہوا ہی نہیں. اصل قانونی پوزیشن اس اجلاس کی دیکھیں تو وہ ہوا ہی نہیں. اس کو اگر آپ حقیقت سے دیکھیں تو وہ ہوا، وہ ریجیکٹ ہو گیا. لیکن اس کے بعد ڈیل ہوئی حکومت کی اور ان کی. ابھی پچھلے دنوں وہ وزیر نے جو قانون وزیر کا معافی مانگی،
اب آپ میری بات سنو یار، اس کا مطلب کیا؟ یہ معافی مانگنے کا عمل ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے غیر قانونی کام کیا ہے. مطلب چیف جسٹس نے اپنے ریکارڈ کو اس کی فورجری کیا ہے، وہ اس کو مطلب تب بدل دیا اس کو، ٹھیک ہے نا، ریکارڈ کو بدل دیا اس نے. جس کو پتہ ہے کہ اس میٹنگ میں شامل ہے، اس کے سامنے وہ سارا کچھ ہوا ہے، اور اس کے بعد انہی ناموں کو جو ریجیکٹ کر دیے گئے تھے، جو قانوناً دوبارہ نہیں آ سکتے تھے زیر غور، وہ پھر آئے. تو پہلا تو یہ کہ غیر قانونی کام وزیر صاحب نے فرمایا. دوسرا کام یہ کیا کہ پہلے ووٹ نہیں دیا تھا، ووٹ دیا، اور اس کے پیچھے کہانی یہ بتایا جاتا ہے کہ ڈیل ہوئی ہے، اور کوئی پتہ نہیں، کوئی وہ بھی تھا، گرنٹر بھی تھا. وہ سچ ہے جھوٹ ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ چیز آ رہی. اچھا، اب یہ ہے تو بے اصولی بھی اور غیر قانونی کام بھی جو وزیر موصوف نے کیا، اور جس کی اب معافی مانگ رہے ہیں. لیکن اگر دوسری طرف سے آپ دیکھیں تو گویا وہ عدلیہ کے ساتھ کمپرومائز چاہ رہے تھے نا، مساعدت چاہ رہے تھے، اس کے لیے یہ کام کیا. تو ایگریشن اگر کوئی ہوئی ہے تو وہ بندیال صاحب کی طرف سے ہوئی ہے، نہ کہ حکومت کی طرف سے. یہاں تک تو کہانی سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو. اب اگلی بات یہ ہے کہ یار یہ صرف ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی عدلیہ نے جو ہے نا اس کا اختیار، یہ والا اختیار نہیں ہے اس کے پاس. اس کا کام ہے کہ جو بھی انتظامی امور ہیں اس میں وہ آرڈر دے گی عدلیہ وزیر اعظم کو، کیونکہ انتظامی سربراہ وہ ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے اسٹیٹ بینک سے کوئی کام کرانا ہے، آپ نے کسی اور ادارے سے کوئی کام کرانا ہے، آپ ڈائریکشن دو گے ڈائریکٹ اس ادارے کو. نہیں، یہ دو وزیر اعظم تو نہیں ہو جائیں گے. آپ نہیں سمجھے بات کو. ایک ادارے کے دو سربراہ تو نہیں ہوتے نا. اب ایک کہہ رہا ہے کہ تم نے الیکشن کرانے، دوسرا کہہ رہا ہے تم نے نہیں کرانے ہیں، تو وہ ادارہ کدھر جائے گا جس نے کرانے ہیں؟ وہ اس کی سنے یا اس کی سنے؟ دونوں اگر اس کے وہ آئینی سربراہ بن کے بیٹھ گئے ہیں تو اس طرح تو نظام نہیں چلتے نا. یہ تو یعنی وہی بنانا اسٹیٹ والی بات ہو گئی. تو اگر آپ کے ملک میں کوئی لا ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں یار کہ وہ سپریمیسی ہونی چاہیے اس کی، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ بھئی عدلیہ کو بھی تو خیال رکھنا چاہیے نا پروسیجر کا، کہ اسے جانا کدھر ہے. وزیر اعظم نہیں کرتا تو وہ کرو اس کو عدالت. ہاں، جیسے آپ نے اس کو چھٹی کرائی تھی گیلانی کی، اس کی بھی کرا دو. ٹھیک ہے. یہ صحیح ہوگا غلط ہوگا، مطلب وہ سیاسی طور پہ صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ بات ہے، قانونی طور پہ صحیح بات ہوگی. ٹھیک ہے نا. وہ یہ کام ہے کرنے کا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو بندیال صاحب نے شروع کر دیا ہوا ہے کہ وہ مداخلت کر رہے ہیں جا کے. تو اس کے الیکشن کمیشن کے اس میں بھی وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ڈائریکٹ بلا کے کٹ پیسے. ٹھیک ہے نا. وہ بھی ایک غیر آئینی حرکت ہے. کل کو اگر کوئی فوج طلبی ہوتی ہے تو پھر کیا فوجی سربراہ کو بلایا جائے گا؟ نہیں، مطلب یہ دیکھیں نا، یہ اس سے بڑی جو چیز ہے نا، جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ غلط مثال وہ آ رہی ہے، تو یہ بڑی غلط مثال یہ ہے جو یہ کر رہے ہیں. اچھا، اور اتنے متنازع ہو چکے ہیں کہ ان کی اپنی عدالت جو ہے نا وہ لیر ہو گئی ہے، جج پھٹے ہوئے ہیں، بلکہ وہ تو چپیڑ کی بھی باتیں چل رہی ہیں. نہیں خیر وہ تو سچ ہے جھوٹ ہے پتہ ہی لگتا ہے، وہ بظاہر ایسی چیز تو. لیکن بہرحال جی ڈویژن تو بالکل واضح ہے نا، اس میں تو کوئی شک 7-8 کی تقسیم تو بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے. اور وہ صرف سارا ایک طرف ہوئے ہوئے ہیں، خود اتنے متنازع ہو چکے ہیں کہ ان کے خلاف ریفرنس بھی آ چکا ہوا ہے شہری کی طرف سے. تو اس لیے یعنی یہ اس وقت تو یہ سارا گند جو بھی ہے اس میں وہ انگلیاں انہی کی طرف اٹھتی ہیں، عدلیہ کی طرف اٹھتی ہیں. اس میں نقصان کا پہلو اب جی دیکھیں عرشہ کار، یعنی ابھی تک ہم کہتے ہیں کہ جی سیاستدانوں نے مصالحت سے کام لیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ ظاہر ہے یہ نہیں ہوتا، لڑائی دو طرفہ عمل ہوتا ہے، ہر جگہ ایک لمٹ ہوتی ہے نا. جب وہ کراس ہوگی تو دوسری طرف سے بھی آئے گا وار. اس وار میں اس بات کا خطرہ ہے یار کہ یہ کہیں جو عدلیہ جو بیلنسنگ فیکٹر ہے نا سسٹم کے اندر، کہیں وہ ہی نہ اڑ جائے. کچھ اشخاص کی وجہ، یعنی وہ ابھی ہم رو رہے ہیں عدالت کی مطلق العنانی کو، تو کل ہم پارلیمنٹ کی مطلق العنانی کو رونا شروع کر دیں، کیونکہ پارلیمنٹ جب اس طرف جاتی ہے اسے عدلیہ کنٹرول کرتی ہے، بیلنس میں لے کے آتی ہے. تو آج عدلیہ اگر یعنی اوور ری ایکٹ کر رہی ہے تو اس کا جو ری ایکشن آئے گا تو اس میں کہیں عدلیہ ہی نہ اڑ جائے، مطلب وہ بالکل ایک وہ چودھری ظہور الہی نہ بن جائے. اور اس پروسیس میں وہ بالکل ٹھیک نظر آ رہا ہوگا لوگوں کو، رائے عامہ تو بنی ہوئی ہوگی کہ یہ ٹھیک ہوا ہے ججوں کے ساتھ، یہ تو فساد کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ خطرے والی بات یہ لگ رہی ہے کہ جب بھی اب جائے گی چیز ادھر. ابھی تک بھی دیکھیں حکومت نہیں چاہ رہی کہ وہ یہ والا پریسیڈنٹ سیٹ کرے، نہیں چاہ رہی. نہیں تو وہ کرنا چاہتی تو کر سکتی تھی،
کہ وہ ڈائریکٹ انکار کہ وہ کبھی پارلیمنٹ کے ذریعے سے قرارداد مذمت استرداد اور فلانی وہ پیش کروا رہے ہیں، خود ابھی وہ اس طرح نہیں کر رہے. لیکن اگر ہو گیا تو یہ واقعی بہت بری مثال ہوگی جو سیٹ ہو جائے گی. پھر ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ جسٹس صاحب یہ سارا گند کر کے چیف جسٹس کی اختیارات کم ہو جائیں گے تو ساری عمر یہی چیف جسٹس تو نہیں رہنا، نہ کل کوئی بہتر بھی آنا ہے اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں گے، یہ بھی نقصان کی بات ہوگی. تو یہ اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہے نا یہ تکلیف دہ ہیں اور نقصان دہ محسوس ہوتی ہیں. تو ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو بھی آپ کے معاشی حالات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ آپ اس طرح کے جو ہے نا وہ چونچیں لڑائیں ماجرائی کریں. لیکن لگتا نہیں کہ ججوں کو کوئی سمجھ آ رہی ہے. اس کو لوگ محبت بھی کہہ رہے ہیں، دیوانگی بھی کہہ رہے ہیں، بلیک میلنگ بھی کہہ رہے ہیں، یہ وغیرہ بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، لیکن بہرحال معقولیت اسے کوئی بھی نہیں کر رہی. جو رائے ہے نا وہ تو یہ ہے کہ بھئی اس میں حکومت اس وقت مجرمانہ غفلت سے کام لے رہی ہے. وہ ایسے کہ آپ کے چیف جسٹس صاحب طالبان بن گئے ہوئے ہیں، وہ بھی ریٹ آف دا گورنمنٹ کو چیلنج کیے ہوئے تھے. یہ بھی اپنے جب حدود سے کوئی نکلا تو کیا مطلب ہے؟ طالبان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ آپ کے آئین کو نہیں مانتے نا، یہی آپ ان کے اوپر سب سے زیادہ لگاتے ہیں. یہ بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اور آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہو، یعنی بغاوت کو ہوا دے رہے ہو، یعنی اسے پھلنے پھولنے کا موقع دے رہے ہو، یعنی اسے انڈے بچے دینے کا موقع دے رہے ہو. تو یہ مجرمانہ غفلت ہے حکومت کی. وہ آپ ایگزیکٹو آرڈر سے کر سکتے ہیں تو کریں، پھر بعد میں بھگتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قانون ہے، وہ ان کو اگر وہ غیر قانونی ہوگا تو بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن ایک بندے کو تو مت دینی چاہیے نا، عقل دینی. یہ تو نہیں کہ گروپنگ کریں، آپ ایک صوبے کے جج علیحدہ ہوں اور یہ کہ وہ سب ایکا کریں اور پاکستان تقسیم ہو یا نہ ہو ادارے کو تقسیم کر کے رکھ دیں. جو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. بالکل صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو مہتاب بھائی، عالمی حالات میں خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے اوپر اگر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایران اور سعودیہ کے تعلقات کی بحالی کے بعد ہم نے ٹرکی کے اور شام کے اندر بھی کچھ بہتری آئی اور کچھ یمن کے معاملے کے اندر بھی کچھ پیش رفت کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ سارا معاملہ کوئی بالکل سڈن سا تھا اور اس میں چائنا کی انوالومنٹ کی بھی بتایا جا رہا ہے کہ چائنا کی انوالومنٹ ہے، اور دوسری طرف ابھی چلیں وہ تو ہم پھر اگلے کوسچن میں لے لیں گے کہ جو پاکستان کی ایک پارٹی کے سربراہ ہیں ان کا بھی ایک دورہ بھی ہے سعودیہ کا، اس کے کیا اثرات ہیں. لیکن یہ جو حالات ہیں، ان حالات کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹس کیا بالکل یہ کچھ تیز ڈیولپمنٹس ہیں یا بیک اینڈ پہ یا بیک ڈور پہ یہ چیزیں چل رہی تھیں کافی عرصے سے؟ نہیں، یہ چیزیں تو بہت عرصے سے چل رہی تھی، جس کو تو اگر آپ دیکھیں تو جو کہتے ہیں نا کہ سرفس کے نیچے یہ چیزیں بہت عرصے سے تھی. یہاں پہ بہت ساری ڈیولپمنٹ تھی. ہوا یہ کہ ٹرمپ کے آنے سے نا وہ ان چیزوں کو ایکسیلریشن جو ہے نا وہ مل گئی. اگر ٹرمپ نہ آتا تو شاید یہ مزید 10-15 سال جو ہے نا وہ لگ جاتے اس کو ڈیولپ ہونے میں. ہوتا یہی ہے کہ یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ٹرمپ جیسے وہ جہاں پہ بھی ہوں وہ جو ہے نا وہ محفل گرما کے رکھتے ہیں، محفل گرما دیتے ہیں اور اس کی چیزوں کو لوگوں کو سمجھنے میں لوگوں کو سمجھ بھی جلدی آ جاتی ہے نا، وہ سیدھی ہوتی ایکسلریٹ ہر طرف مطلب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی جس طرح کے جو ہے نا مشرق وسطیٰ کے حالات اور خصوصاً ان کا داماد جو تھا یہودی داماد، تو اس کے لیے انہوں نے ڈیل آف سینچری اور وہ جو یروشلم والا وہ سارے معاملات انہوں نے کیے. تو اس کی وجہ سے بھی کچھ معاملات میں تیزی آ گئی، کچھ عوام میں آ گئی کچھ. پھر یہ ہے کہ ایک بڑھتا ہوا عوامی شعور ہے، ٹھیک ہے، بھلے کہ پورا خلیج جو ہے، خلیج کا خطہ وہ مونارکیز ہے، وہ بادشاہتے ہیں، وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے وہاں پہ. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ بالکل کوئی ہوا میں کوئی چیز ہے. ظاہر ہے لوگوں کا بادشاہ کے بھی پاؤں تو زمین پہ ہی ہوتے ہیں، اس کے نیچے اس تک بھی چیزیں. فرعون نے کہا تھا ضرونی اقتل موسیٰ، مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز وہاں پہ ہو رہی تھی اس کے اثرات جو ہے وہ آئے. اور پھر عالمی منظرنامہ جو ہوا ہے، جس کو ہم شاید کئی دفعہ پہلے بھی جو ہے نا میں نے کچھ لکھنے کی بھی کوشش کی تھی اس کے اوپر، اور یہاں پہ بھی ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں. آپ کا لکھنا ویسے آج کل کم ہوا ہے، ابھی وہ پتہ نہیں کس کے اثرات ہیں، وہ ہم بات سوچیں گے. میری بات ہوئی تھی ان کو وہ فیس بک ناراض ہے، فیس بک ذرا وہ ہے. تو جو تھا کہ افغانستان سے جو شکست ہے نا اس کے اثرات لازماً سامنے آنے ہیں. یہ ایک بات یاد رکھیے. دیکھیں جو
پہلی جنگ عظیم تھی اور اس کے بعد جو دوسری جنگ عظیم تھی اس نے جو کولونیل فورسز تھیں جو فرانس کو اور برطانیہ کو ان کو منظر عام سے ہٹا دیا تھا. ان کی جگہ امریکہ نے لے لی تھی وہاں پہ سیکنڈ ورلڈ وار میں. سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو امریکہ دنیا میں اس طریقے سے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. یہاں تو حکومت جو تھی وہ برطانیہ اور فرانس کی تھی, ٹھیک ہے, آج کی, لیکن اس نے تبدیل کر دیا تھا اس کو. تو یہی چیز جو ہے وہ امریکہ کی جو افغانستان میں شکست ہے اس کے بعد یہ چیز ہونی جو ہے وہ آبویس ہے, ایک یقینی عمل ہے کہ اس نے ہونا ہی ہونا ہے. امریکہ کو جگہ خالی کرنی پڑے گی, ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے جو وہ ہوتے ہیں نا کیا کہتے ہیں کسی اثرات جو مرتب ہوتے ہیں وہ بڑے دیر پا ہوتے ہیں اور بہت جو ہے نا گہرائی میں آنے والے زلزلے کی طرح ہوتے ہیں جس کے جھٹکے بڑی دیر تک محسوس ہوتے رہتے ہیں اور وہ پھر آہستہ آہستہ چیزوں کو ہلاتے ہیں. تو یہ بھی ہلنا شروع ہوا ہے اس کے اندر. اور پھر چونکہ ایک فورس موجود ہے دوسری جو ارائیول فورس اسے کہہ لیں چائنا کی صورت میں, وہ زیادہ امرجنگ اکانومی بھی ہے, وہ امرجنگ پاور بھی ہے. تو اس کے ساتھ اب جو ہے مستقبل اپنا وابستہ کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے خطے. ایک مطلب ڈوبتی ہوئی کشتی کو چھوڑ کے ایک نئی ابھرتی ہوئی جو ہے نا وہ جہاز کے اندر شفٹ ہو رہے ہیں. یہ بنیاد اس کی ساری جو آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں. اور یہ صرف مشرق وسطیٰ چونکہ ہم سے بہت ریلیٹڈ ہے اس لیے ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کے اثرات آپ کو کچھ عرصے میں یورپ کے اندر بھی ملنا شروع ہو جائیں گے کہ یورپی یونین میں نیٹو جیسے مطلب سوویت یونین کے جب وہ بات ہوئی تھی تو آپ کو دو فورسز تھی, ایک جسے کہتے تھے کہ نیٹو اور دوسری وارسا پیکٹ جو جس میں جو ہے نا وہ سوویت یونین تھا اور کمیونسٹ ساری ریاستیں تھیں. تو ہوا یہ تھا کہ جیسے ہی سوویت یونین کے اوپر زوال آنا شروع ہوا تھا تو وارسا پیکٹ سے آہستہ آہستہ نکلتے اور بالآخر اس کا وجود ہی ختم ہو گیا تھا. تو یہی صورتحال مستقبل میں نیٹو کی بھی ہونی ہے اور کچھ نئے الائنسز کچھ نئی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی جو پوری دنیا کے اندر. اور اس کا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ اس وقت ہمارے سامنے جو منظر نامے کے اوپر جو تبدیلی ہے وہ مشرق وسطیٰ میں نظر آ رہی ہے. تو خالد صاحب ایک رے ڈیلیو ایک بہت بڑے رائٹر ہیں, ان کی کچھ کتاب ہے, اس میں خاص طور پہ ان کا جو تھیسز ہے قوموں کے جو سپر پاورز کا عروج اور زوال, اور اس میں کچھ انہوں نے فیکٹرز گنوائے ہیں. وہ ہمارے کیوان صاحب اکثر اس کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں. تو اس میں جو فیکٹرز اکانومی کے اور جو دوسرے فیکٹرز ہیں اس میں وہ سارے فیکٹرز آج امریکہ کے اوپر پورے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, اور دوسری طرف چائنا کا جو ابھرنا ہے اس کے اندر بھی وہ چیزیں انیشیٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اتنی آسانی سے اس خطے سے نکل جائے گا؟ بہرحال امریکہ کی ابھی بھی ایک طاقت ہے, پاور ہے. اصل میں دیکھیں یہ آپ یہ اس چیز کو دیکھیں, وہ چلیں اسے یوں کہہ لیں آج کل جادو کا زور ہے. تو جادو کے حوالے سے ایک چیز بچپن میں کہانیاں پڑھتے تھے نا, تو جب کوئی بڑا جادوگر مرتا تھا تو بہت طوفان آتا تھا, مطلب ہوائیں چلتی تھی, طوفان, ٹھیک ہے نا, وہ جادوگر کے مرنے کی علامت ہوتی تھی جو کہانیوں میں تو اسی طرح تھا. تو اسی طرح یوں کہہ لینا کوئی جہاز جب ڈوبتا ہے نا, بڑا جہاز جب ڈوبتا ہے تو بہت بڑا بنتا ہے گرداب, ہلچل مچ جاتی ہے. وہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں جی اسے, وہ وہ بمر بنتا ہے, ٹھیک ہے, بہت بڑا بمر بنتا ہے, اور اس میں جو آس پاس چیزیں ہوتی ہیں وہ ویسے ہی ڈوب جاتی ہیں. یعنی وہ ایریا کلیئر کرنا پڑتا ہے. جب آپ بڑے کسی جہاز کو ڈوبتے دیکھیں نا تو اس سے دور بھاگنا ہوتا ہے, کیونکہ جب وہ ڈوبے گا نا, وہ جب نیچے جائے گا, سرابا, وہ جو نہیں آتا سورہ کاف میں گئے فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا, ٹھیک, تو وہ جو ہے نا سرنگ بنا کر وہ نیچے جاتے ہیں نا, تو وہ پھر وہ ایک پورا وہ اس آس پاس جتنی چیز ہوتی ہے وہ ساتھ لے جاتے ہیں. تو اس لیے وہ ادھر سے بھاگو بھائی, نہیں تو یہ لے جائیں گے. اسی طرح جو بڑی طاقتیں اس طرح نہیں ڈوب جاتی کہ مطلب پرامن طریقے سے جناب کوئی فری فال طریقے سے ڈوب جائیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ کیونکہ وہ اقتدار کوئی نہیں چھوڑتا, لڑائی ہوتی ہے, اور لڑائی ہوتی ہے تو پھر ہی جا کے تو جو طاقتور ہوتا ہے وہ پھر آئندہ کا بن جاتا ہے سپر پاور. دوسری ختم, پہلی جنگ عظیم میں بھی دوسری میں بھی یہی ہوا نا, اس کے بعد ہی طے ہوا. ورلڈ آرڈر اس کے بعد آتا ہے. اب دنیا یقیناً نئے ورلڈ آرڈر کے دانے پہ پہنچ چکی ہے, یعنی حالات ایسے ہیں پوری دنیا کے, اور یعنی اس کو ہمارے بہت سے دوست تو یہ کہتے ہیں کہ جنگ, شعور کی آپ بات کر رہے تھے نا, تو شعور کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلنا چاہیے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جنگ وہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ حالات کا جبر ہوتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی ہوتی ہے.
تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ امریکہ آسانی سے یہ چیزیں نہیں چھوڑنے والا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ امریکہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ وہ اپنا اقتدار بچائے، بچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ بچانے کی کوشش میں پھر زیادہ تباہی ہوتی ہے. وہ جو کام 25 سال میں ہونا ہوتا ہے وہ 5 سال میں ہو جاتے ہیں. تو آپ اگر دیکھو تو امریکہ کا یہ خوف آج کا نہیں ہے. امریکہ 20 سال پہلے افغانستان میں آیا تھا تو یہ خوف ہی اسے لے کے آیا تھا کہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہے. تو یہ خوف اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. اور وہ اپنے ورلڈ آرڈر کی بات کر رہا تھا تو اسے کسی اور ورلڈ آرڈر کا بھی خطرہ تھا. میرے حساب میں تو یہ جو ڈیپ اسٹیٹ کا چکر ہوتا ہے نا، یہ تو ہر ملک میں ان کی جڑیں ہوتی ہیں. تو جو امریکی صدر کا دورہ تھا چین کا، جو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا 1970 میں، وہاں سے ٹیبل ٹرن ہونا شروع ہو گئے تھے. چین کا اٹھنا اور امریکہ کا گرنا. اب ظاہر ہے اتنی بڑی بلا ہے، گرتے گرتے ہوگا وہ سارا. تو اس کے بعد امریکہ سے کچھ سیدھے کام نہیں ہوئے ہیں، یعنی وہ لیڈرشپ کے اعتبار سے کرتے. افغانستان کی پہلی جنگ اس میں روس گیا، اب دوسری جنگ، پھر یہ ویتنام والا اس سے پہلے ہو چکا تھا. اب یہ دیکھیں اپنا یہ اب جو یہ ذلت میں اس طریقے سے نکلے، یہ بھی اصل میں وہی پورے پلان میں شامل ہوتا ہے نا کہ وہ ادھر سے مار کھا کے نکلے گا تو اس کا وہ عالمی روب داب ختم ہوگا. ٹھیک ہے، وہ یہ سارا کچھ ہو گیا. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، دیکھیں اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ یعنی اب ہمیں سوچنے کی جو بات بنتی ہے نا، وہ یہ بنتی ہے کہ چلیں مشرق وسطیٰ میں تو جو ہوگا، ویسے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ جو پیشن گوئیاں حدیث کی کتابوں میں جنگوں کی ہیں، شاید وہ وقت قریب آ گیا ہے. یہ امریکہ اور چائنا کی اس کھینچا تانی میں وہ اس میں چلا جائے گا کام. اور اس ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ میدان جنگ مشرق وسطیٰ بنے گا. مشرق یعنی وہ اب دیکھیں نا، اب سارا اسٹیج سیٹ ہو گیا سارا. یعنی مجھے اب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سعودی عرب کے اندر ڈویژن ہوگی. وہ ڈویژن امریکہ پیدا کرے گا. کیوں کہ یہ اگر حکمران چلے گئے چائنا کی طرف تو امریکہ کیسے وہاں پہ اپنے لیے کوئی جگہ بنا سکے گا. یعنی اس نے کوئی تحریک اٹھانی ہے نا وہاں سے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو دوسرا جو ہے نا، وہ اس سے بہت بہتر پوزیشن میں امریکہ ادھر ہے بر صغیر میں، کہ اس سارے پلان کو یعنی اکھاڑ دینا. یعنی جو پاکستان میں آپ اس وقت عمران خان جس طرح فوکس کر کے بیٹھا ہوا ہے نا عدلیہ پہ، عدلیہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے یا نہیں ملی ہوئی ہے، لیکن عمران خان کی ساری قسمت عدلیہ پہ اٹکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر اس پورے خطے کو آپ سامنے دیکھو نا، یہ جو سی پیک کا خطہ ہے اور جہاں یہ روس یہ بلاک بن رہے ہیں، اس میں جو امریکہ جہاں فوکس کر کے آخری امید جسے بندیال سمجھ کے بیٹھا ہوا ہوگا، وہ ہے جناب انڈیا. بالکل کہ اس پورے خطے میں بہت بڑی طاقت ہے، وہ اس کی آخری چٹان ہے. ٹھیک ہے نا، جو چائنا کے مقابلے میں، اور پورے اس پلان کو وہ کرنے ہیں. اور اس کے دھانے پہ بیٹھے ہوئے سہمے ہوئے ہم انڈیا کے آگے. ٹھیک ہے. تو اصل چیز تو یہاں آ کے اب یعنی آپ اگر سوچو کہ جنہوں نے شام اور وہ سعودیہ کا اور سعودیہ اور ایران کا کرایا، وہ یہ نہیں سوچتے ہوں گے انڈیا اور پاکستان کا بھی کرا دیں. تو امریکہ کیا سوچتا ہوگا؟ یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ایک نئی کھینچا تانی ادھر شروع ہونے والی ہے، جس میں امریکہ کی کوشش ہوگی کہ بھئی یہ نفرت کی دیوار اور بڑھے، اور چائنا انڈیا اور باقیوں کی کوشش یہ ہوگی کہ ان کے درمیان ہو جائے صلح. اور پاکستان کو ابھی سے دونوں کی تیاری شروع کر دینی چاہیے. کوئی پتہ نہیں بھئی یہ اس کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے یا اس کروٹ بیٹھتا ہے. صلح کرنی ہے تو ہوم ورک ابھی سے شروع کریں کہ بھئی کن باتوں پہ صلح کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ اچانک جناب صلح کا وہ بم پھٹے اور ہم وہ پھر سندھ تاش معاہدہ لکھ کے نیا دے کے آ جائیں، کوئی نیا تاشکند کر کے آ جائیں. تو پہلے سے ہوم ورک ابھی سے شروع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور دوسری تیاری بھی کرنی چاہیے. ضروری نہیں کہ صلح ہو، امریکہ کامیاب ہو گیا تو پھر اگلی بات کی تیاری کریں، کیونکہ وہ تو صرف اب بیانات کی بات نہیں ہوگی، فوری ایکشن کی بات ہوگی. جس طرح کہ اب آپ سی پیک دوبارہ شروع کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، تو پھر انہوں نے بھی تو ایکشن پہ آنا ہے. تو دوسری تیاری بھی پوری رکھیں. دوستوں کو بھی بتائیں گے نا، ان کو تو پتہ ہوگا سارا، لیکن یہ کہ بہرحال اپنی تیاری رکھیں، ذہنی بھی اور عملی بھی. اور لگتا یہ ہے ویسے کہ یہ جو سارے چینجز آئی ہیں نا، یہ جیسے عمران خان رجیم چینج کرتے ہیں، تو ہم تو ابھی یہ حالات بنے ہیں تو دیکھ کے تو اندازہ لگا کہ یہ باتیں کر رہے ہیں. تو وہ جن کے پاس ساری معلومات ہوتی ہیں، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ جب حرکت پیدا ہوتی ہے تو ان کو خبریں مل جاتی ہیں. نمبر 1 ادارے ہوتے ہیں ان کے پاس.
تو شاید وہ چیزیں وہاں پہ پہلے آ گئی تھیں، جس کے لیے یہ ساری جو ہے نا یہ ایڈجسٹمنٹیں ہو رہی ہیں اور رجیم چینج ہوئی ہیں یا جو بھی ہوا ہے، یا وہ نیوٹرل ہونے کی بات ہوئی ہے اور لپیٹے گئے ہیں منصوبے پروجیکٹ جو شروع کیے گئے تھے. تو یہ بھی ممکن ہے، یعنی اگر آپ اسے حسن ظن سے کام لیں تو ہم یوں کہتے ہیں، یا پھر یہ کوئی ہماری پلاننگ اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے، حادثے ہوتے ہیں اور پھر چیزیں سیدھی ہوتی رہتی ہیں، یا پھر یہ ہوا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اب حالات ایسے لگتے ہیں کہ ہمارے اس جو ہے نا فوکل پوائنٹ پاکستان انڈیا بننے والے. ایک تو فوکل پوائنٹ بن رہا ہے لیکن معیشت کا برا حال ہے پاکستان کا. دیکھیں سر، اصل میں یہی تو ٹیمپٹیشن ہے کہ کھا جاؤ آ کے، یہ مریا پہ ہے، مریا پڑ. ہاں اب تو اٹھو. لیکن اس میں دیکھیں مہتاب بھائی، پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی کوئی بہت اچھے تعلقات نہیں رہے. سرحدی تنازعات اور وہ ایرانی انقلاب کے بعد پھر ایک سیکٹیرین ساری صورتحال پاکستان کے اندر مبتلا رہی. خالد صاحب نے جیسے انڈیا پاکستان کا کیا، تو میں یہ کہتا ہوں، مطلب میرے کوشچن یہ بھی ہے کہ انڈیا کے ساتھ اگر ہم پاکستان ایران، پھر پاکستان افغان اور پھر ایران افغان، مطلب اب یہ سارے تعلقات اگر ہم ہوں تو لوکل ٹریڈ بہت ڈیولپ ہو سکتی ہے، پھر بہت سی چیزیں ڈیولپمنٹل چیزیں اور ہو سکتی ہیں. تو ہمیں کیا اس طرف بڑھنا تو چاہیے، مطلب ایک عقل بھی کہتی. دیکھیں فروغ بھائی، اس میں تو اس خطے کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب آپ کو یاد ہوگا کہ ایران پاکستان انڈیا جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ تھا وہ تقریباً مکمل ہے. مطلب ایران کے بارڈر تک ایران نے مکمل کیا ہوا ہے. پاکستان میں ایک بہت بڑا جو ہے نا اس کا انفراسٹرکچر پہلے سے موجود ہے. انڈیا کے اندر بھی ڈیولپمنٹ کا مجھے ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اس دوران جب وہ ہوا تھا ساری چیزیں تو وہاں پہ بھی ہوا ہوگا، اس کے اوپر ظاہر پریکٹیکل بھی کام ہوا ہوگا. پلاننگ سے تو آگے یہ جا چکا تھا. اس کے درمیان رکاوٹ کیا تھی؟ امریکہ تھی، جس کی وجہ سے یہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا. امریکہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو اسی طرح کی دیگر چیزیں. اور پاکستان کے حوالے سے مطلب انڈیا کے اندر جو ہے نا وہ امریکہ پاور تھی، پاکستان کے لیے سعودیہ بھی تھی اور امریکہ بھی تھی. وہ تو ایک لائن پہ تھے. ہاں وہ اس وقت ایک لائن پہ تھے، لیکن پاکستان کی زیادہ امریکہ سے بھی زیادہ بڑی مجبوری ہمیشہ سعودیہ رہتا ہے، تو وہ تھی. اب ظاہر ہے کہ یہ ہرڈل جو ہے نا، پاکستان اس اعتبار سے مصیبت میں رہتا تھا کہ پاکستان یہ چاہتا تھا، دل سے چاہتا تھا، کیونکہ پاکستان کا مسئلہ ہے نا یہاں پہ یعنی ایرانی انفلوئنس بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا، پاکستان دل سے برادرانہ تعلقات ایران سے چاہتا ہے اور سعودیہ سے بھی چاہتا ہے. وہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں، تو یہ سارا پرابلم تو پاکستان کے لیے بنتا ہے نا کہ اس کو اور اس کو کیسے راضی رکھے. مطلب عراق ایران لڑائی میں تو تب بھی یہی مسئلہ تھا سب سے بڑا کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. یمن والے مسئلے کے اوپر تو وہ چلے اس میں تو یعنی نواز شریف کی گورنمنٹ جانے کا ایک سبب یہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ سعودی پرنس ناراض ہو گئے تھے کہ انہیں فوج نہیں بھیجی تھی، یہ مکر گیا تھا، رائل شیخ مان کے آ گیا تھا اور اس نے انکار کر دیا تھا، اور وجہ یہی تھی. تو یہ تو ہمارے لیے تو ہمیشہ یہ سوانح روح رہا ہے نا ملک کے لیے، یعنی ان کا لڑنا آپس میں. اگر ان کا امن ہوتا ہے تو اس کا ہمیں بہت فائدہ ہو جائے گا. اور یعنی 65 کی لڑائی میں ایران نے ہمارا بڑا ساتھ دیا تھا. اس سے پہلے بھی مطلب جو یہ تھے انقلاب ایران سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ تو خیر کچھ اور. انقلاب ایران کے بعد اصل میں جو شیعہ سنی منافقت ہے نا وہ بہت بڑھ گئی تھی، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ وہ انقلاب کو ایکسپورٹ کیا جانے کی وہ اس نے بھی ایران نے بیوقوفی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان میں شروع کری. سمجھ آئی؟ جو ان کے اپنے میکسیمم کلیم کے مطابق پاکستان میں 15% کو وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ 15% لوگ ہیں. اگر اس میں منارٹیز جو کو الگ کر دیا جائے 3 سے 4%، تو پھر بھی جو ہے وہ دوسری طرف جہاں 80% سے زیادہ لوگ ہیں ان کے اوپر ان کے جو ہے نا وہ عقائد سے متصادم ایک جو ہے نا وہ نافذ کی جائے. تو اس کے اوپر ہوا بہت سارے یہاں پہ. پھر پاکستان اور ایران کا جہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو اس کی ایک بڑی وجہ بھی سعودیہ اور اس کے کلیشز بھی رہے ہیں. مطلب پاکستان کے ساتھ جتنا ایران کا علاقہ لگتا ہے یہ سنی اکثریت کا سیستان کا علاقہ ہے، اور یہاں پہ سنی اکثریت ہیں. اور یہ بات ایران کا یہ کلیم ہے کہ وہاں پہ سعودی فنڈڈ جو ہے نا آرگنائزیشن وہ ایران مخالف جو ہے نا جذبات کو یا اس کو وہ دہشت گردی بھی کہتے ہیں کہ اس کو پروان چڑھاتے ہیں وہاں پہ، جس کی وجہ سے ایران کہتا ہے کہ ہمیں آپریشن کرنے پڑتے ہیں. دوسری طرف سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی شیعہ حکومت جو ہے نا وہ سنیوں کے اوپر مظالم کر رہی ہے. اور پھر اس کے اثرات بلوچستان میں بھی آتے ہیں. وہ لوگ چونکہ وہ بارڈر اب بھی باڑ لگی ہوئی ہے لیکن باڑ
بس ویسے ہی ہے, اس کے باوجود اسمگلنگ بھی ہوتی ہے, سارا کچھ, تو آنا جانا. اس سے پہلے تو شاید ہمارے بہت سارے ناظرین کے لیے یہ بھی جو ہے نا ایک خبر ہو کہ ایران سے ابھی تک بھی جو ہے نا وہ راہداری ہوتی ہے بلوچوں کے لیے, کہ وہ پاسپورٹ کے اوپر انہوں نے ایران نہیں جانا ہوتا. ہاں, وہ ایک انہوں نے ایک پرمٹ لے کے وہ مقامی جو ہے نا وہ ڈپٹی کمشنر آفس سے ایک پرمٹ جاری ہوتا ہے, اس کے اوپر جاتے ہیں. اسی طرح ایرانی بھی وہاں سے ہی آتے تھے. تو یہ تو اس قسم کا بارڈر وہاں پہ رہا ہے. تو یہ جو وہاں کے بعد کی صورتحال جب ڈیولپ ہوئی تو اس کی وجہ سے ایک جو ہے نا وہ ہونا شروع ہوگا کہ اس طرف کے جو بلوچ ایکسٹریمسٹ تھے وہ ادھر ایران میں پناہ ملتی تھی. ایران کا یہ کلیم تھا کہ جو وہاں پہ سنی ایکسٹریمسٹ ہیں یا عسکریت پسند ہیں انہیں پاکستان میں پناہ ملتی ہے. اور اس کا ایک فائدہ جو ہے نا وہ انڈیا نے اٹھایا بہت بڑے پیمانے پہ. چابہار کے اندر جو انہوں نے بندرگاہ شروع کی اور اس کے ساتھ تھے. اور پھر یہ جو صاحب ہیں کلبھوشن یادو جو پاکستان کے اندر گرفتار ہیں اس میں, یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ یہ بھی وہاں سے پورا نیٹ ورک آپریٹ کرتے تھے, اور یہ ایرانی پاسپورٹ پہ یاسین مبارک کے نام سے یہ پاکستان آئے ہوئے تھے جہاں پہ یہ پکڑے گئے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا یہاں پہ چل رہی تھی. تو اب اگر یہ کوئی بہتری کی طرف جاتی ہے تو ہمارے لیے تو اس میں بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اللہ کرے کہ یہ دونوں طرف کی جو عسکری اور نیم عسکری تنظیمیں ہیں جن کو فنڈ جو ہے نا ایران اور سعودیہ سے آتا تھا, اگر وہ اس کو رک جائے تو اس کا ایک بہت بڑا اثر جو ہے نا یہاں پہ جو مسلکی منافقت ہے اس کے اوپر پڑ جائے گا, اور پاکستان کے اندر حالات خاصے بہتر ہو جائیں گے. سر, دوستی کے لیے تو وہی ہے نا کہ کچھ لو کچھ دو کی پالیسی ہوتی ہے. ایک آرگومنٹ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو زیادہ تر ایکسپورٹ کے نثار ہے وہ یورپ والی سائڈ پہ یا اس پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں یہ جو ہمارے قریبی جو ممالک ہیں, جو ہمسایہ ممالک ہیں, جس میں ایران ہے, افغانستان ہے, پھر بہت بڑا جو بڑا سیگمنٹ ہے وہ بھارت کا ہے, ہم کیوں ان کے ساتھ تعلقات نارملائز نہیں کر سکتے انڈیا کے ساتھ؟ جی, اگر وہ بھی تو دیکھیں نا. دیکھیں میری بات سنیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے انڈیا تھا متحدہ ہندوستان, اس کو غیر فطری طور پر کاٹ کے آپ نے ملک بنایا ہوا. غیر فطری طور پہ کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیچرل تقسیم ہوتی ہے نا, جغرافیہ کی تقسیم ہوتی ہے, اس طرح کی کوئی تقسیم نہیں ہے نا, یہ تو ایک سب کنٹیننٹ ہے. تو اچھا پھر یہ ہوتی ہے کوئی قوم کی تقسیم ہوتی ہے, وہ بھی نہیں ہے, چودھری ادھر چودھری ادھر, مطلب وہ ایک جیسے لوگ رہتے ہیں. کلمے کی بنیاد پہ آپ نے کیا ہے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ ایک نظریاتی بنیاد تو ہے, لیکن یہ کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا, یہ کوئی نیچرل بنیاد نہیں ہے جیسے دنیا میں قومیں بنتی ہیں, اس طرح کی کوئی چیز نہیں. اچھا, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ ہم گل مل کے رہیں گے, یا ڈر تھا اب نہیں رہا, بھول گئے ہیں آپ, غفلت کب بھی طاری ہو جاتی ہے. تو گل مل کے رہیں گے تو یہ جو ان نیچرل تقسیم ہے یہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اس کا اگر آپ کو شعور نہیں بھی ہے تو آپ کے غیر شعور میں یہی ہے جو سچی بات ہے اور جو ٹھیک بات ہے. یہ چیز آپ کو کبھی یعنی رکاوٹ بن جاتی ہے کہ یہ آپ کو ادھر جانے نہیں دیتی. اور فائدہ آپ کا بہت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انڈیا کے ساتھ دوستی کرنے میں آپ کا بہت فائدہ ہے, تعلقات نارملائز کرنے میں ہر اعتبار کا فائدہ ہے. ان کا بھی فائدہ ہے, ہمارا بھی فائدہ ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بدماشوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. یعنی ساری ہمارے کانفلکٹ ہیں جس کی وجہ سے امریکہ کو F-16 بیچنے کی وہ مل جاتی ہے, اور فرانس کو رافیل کی نا, ٹھیک ہے. وہ پیسے عوام پہ لگیں گے, دونوں طرف عوام خوشحال ہوگی. یہ جو آپ نے اتنے مہنگے مہنگے پروجیکٹ کھڑے کیے ہوتے ہیں دفاع کے لیے, ان کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو فائدے بہت ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے, اور یہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں, اگر ہمارے تعلقات بن جاتے ہیں پاکستان 10-15 سال سروائیو کر سکتا ہے. یعنی جو جس طرح کے ہم ان کی فلمیں دیکھتے ہیں, ان کا کلچر میں رنگے ہوئے ہیں, سارا کچھ جس طرح کا ہے, اور یہ جتنے فائدے ہوں گے, ذرا وہ آئیں گے, ہم جائیں گے, تو جو کاروباری ہیں وہ اپنی ایک فیکٹری ادھر لگائے گا, ان کے آ کے ادھر لگائیں گے. یہ کب تک یہ چلے گا بھائی؟ ٹھیک ہے نا. بندے کہیں گے یار جرمنی جو ایک ہو گئے, فلانا ایک ہو گیا, تو یہ ہم نے کیوں دیوار کھڑی کی ہوئی ہے, تو بے مقصد لگے گی وہ دیوار. تو یہ ان کو بھی یہی لگتا ہے یار, وہ وہاں پہ مودی صاحب جیت رہے ہوتے ہیں سارے الیکشن اس کے بنیاد پہ, مطلب بھائی کیوں پاکستان نفرت کی بنیاد پہ جیت رہے ہوتے ہیں. وہ پلوامہ کیوں کروایا تھا؟ الیکشن کے لیے کروایا تھا. اچھا,
ادھر ہم نے تو اب چونکہ امریکی دباؤ پہ چھوڑا ہوا ہے ان دنوں، ایکسٹرنل خطرہ سے ہم بے فکر ہوئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، پاکستان کو خطرہ اندر سے اندر سے ٹھیک ہے، تو وہ ہم باہر تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں. یہ تو مطلب ایک عرصے کے بعد جا کے کہیں بات سنی کہ وہ جو یہ چیف صاحب نے آ کے کہی ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو جنگ انڈیا میں ہوگی. ٹھیک ہے، کچھ دن پہلے وزارت خارجہ کا پھر وہ بیان آیا. تو مطلب یہ تو ایک عرصے کے بعد اس طرح کی چیز ہے، یہ نہیں تو وہ ہم تو بس اندر ہی دیکھ رہے تھے. تو لیکن اس سے پہلے تو نفرت کی سیاست ادھر سے بھی ہوتی تھی، اور انڈیا مخالف جذبات بڑھکا کے گھاس کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ یہ سارا یہ بھی چلتا ہے. سیاست ادھر بھی، مطلب بھٹو صاحب نے ساری اپنی سیاست اٹھائی اسی بنیاد پہ تھی. اب تو ہو سکتا ہے وہ کوئی اور بات کرتے ہوں، لیکن تاشقند کا معاہدہ کیا تھا ایوب خان نے، اس کو انہوں نے کیش کیا تھا کہ یہ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، اور وہ وہیں سے ناراض ہو کے آ گئے تھے اور آ کے اپنی پارٹی بنا دی تھی، اور وہ ایک ہی الیکشن میں سویپ کر گئی. تو کوئی جان تھی نا اس نعرے کے اندر، روٹی کپڑا مکان بھی تھا، لیکن یہ والا یہ چیز. اچھا، اب آپ اس چیز کی طرف آ جائیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ دونوں کی طرف کی بھی ضرورت ہے. ان کے بھی تو سارے دانے اسی پہ ہیں نا. اگر رافیل خریدتے ہیں تو ٹھیک ہے، جہاز ہیں، لیکن تھوڑا کوئی نہ کوئی تو چلیں، اپنا بھی تو جیب خرچ نکلتا ہے نا. اس نے وہ جو تابوت تھے اس میں بھی کمیشن تھا، اس میں بھی کمیشن تھا، تو رافیل تو خیر ان کا بھی دانا پانی اس سے چلتے ہیں. لہذا آپ کو پتہ ہے کہ یہ دونوں طرف یہ معاملہ ہے. جب پرویز مشرف آگرہ گئے تھے اور تقریباً ڈیل ڈن ہو گئی تھی، لیکن بعد میں وہ جو اٹھ کے گیا ہے، وہ کون تھا ان کا اس وقت؟ واجپئی تھا میرا خیال ہے. جی واجپئی تھا. تو واجپئی جب گیا تو ادھر پیچھے جو بھی کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا جو وہاں کا اس وقت جو بھی سیکرٹری صاحب ہوں گے یا جو بھی ہوں گے، تو اگلے دن نہیں ہو سکا کام. اچھا، ادھر آپ کو پتہ ہے واجپئی آ رہا تھا نواز شریف کے دور میں، آ گیا تھا لاہور. ہاں، وہ لاہور آیا، اور یہ بھی طے ہی تھا، یہ بھی طے ہی تھا، سارا کچھ مطلب ٹھیک ہونے لگا تھا. تو پرویز مشرف صاحب نے مطلب کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو نہ ادھر کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے نہ ادھر کی. ادھر بلکہ یہ تو راجیو گاندھی کا قتل اس چیز کے پیچھے ہو گیا تھا کہ وہ اور بے نظیر تقریباً سیٹل کر چکے تھے، یعنی اقتدار میں آ کے انہوں نے سیٹل کرنا تھا کشمیر کا ایشو، وہ قتل ہو گیا. تو اس اعتبار سے اس چیز کو سمجھ لیں کہ نہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے نہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. اور یہ کہ عوام کے اندر وہ نفرت پیدا کر کے سیاسی لوگ اپنی اقتدار حاصل کرتے ہیں، یہ بھی چیزیں. اور آخری بات یہ ہے کہ بہرحال فائدے میں دونوں کے ہے، لیکن پاکستان کے نقصان میں یہ ہے کہ اگر یہ دوستی شروع ہوتی ہے، یہ 10-15 سال کے اندر یہاں سے خود ایک تحریک اٹھے گی کہ بھئی یہ نفرت کی دیوار ہے، اس کو ختم کرو، یہ جو واگا ہے اور یہ لکیر جو کھینچی ہے ہم نے، خونی لکیر. باتیں تو اب بھی ہو رہی ہیں نا، خاص سرکل میں ہو رہی ہیں، وہ عوامی بات بن جائے گی. تو یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے. لیکن یہ کہ اس خطرے سے نپٹا جا سکتا ہے، مطلب یہ دوستی ہونی چاہیے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اصل میں جس مقصد کے لیے ملک بنایا تھا نا، اس مقصد کی طرف اگر ہم پیش قدمی کرتے ہیں، ہمارا ملک اگر یہاں پہ اسلامی، میں قانون کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسلامی آئیڈیالوجی کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی صرف شریعت کے نفاذ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں علامہ اقبال کے تصور کی بات کر رہا ہوں، نظام عدل اجتماعی کی، سسٹم آف سوشل جسٹس کی. ٹھیک ہے نا. وہ نظریہ اگر یہاں پہ بروئے کار آ جاتا ہے، نظام اگر ہمیں عدل دینے لگتا ہے عوام کو، تو ہم ایک ایسی پوزیشن میں آ جائیں گے کہ بجائے اس کے کہ ہم انڈیا سے تاثر لیں، ہم اس پر اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. یہ دوستی ہمارے اسلام کے پھیلانے میں مفید ثابت ہو جائے گی. ہمارا نظریہ ادھر جائے گا، وہ ان کے نظریہ کو تو ہم نے دیکھا ہوا ہے نا، ہمارے نظریے کو انہوں نے عملی صورت میں نہیں دیکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اگر اس کا ایک عملی نمونہ یہاں پہ کر دیتے ہیں، پھر یہ دوستی ہوتی ہے، یہ 100% ہمارے فائدے میں. اس پر ہم کمپرومائز بھی ہو جاتے ہیں نا ان دنیاوی چیزوں میں، وقتی طور پہ کشمیر پہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، کوئی اور ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم ادھر اسلام غالب کر کے تو پھر دوستی کرتے ہیں تو الٹیمیٹ فائدہ ہمارا ہے. میں مطلب خالد صاحب اگر تھوڑا سا جو آپ کی بات سے میں سمجھا ہوں کہ اگر سیکولر پاکستان اور سیکولر انڈیا کی دوستی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے وجود کا کوئی جواز باقی نہیں ہے. جواز تو ویسے ہی نہیں رہے گا اور فی الواقع بھی نہیں رہے گا، عملی طور پہ عملاً بھی وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ دوستی ایک حقیقی پاکستان
اور حقیقی انڈیا کے درمیان میں ہوتی ہے. جس دو قومی نظریے کے اوپر پاکستان بنا تھا تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ نفرت کی دیوار گرنے سے بالکل گرے دوبارہ جو ہے جو اسلام کا آفاقی پیغام ہے وہ دوبارہ پورے بر صغیر کے اوپر جو ہے نا. اور یہ سراسر تمام استعماری طاقتوں کے لیے یہ خطرہ ہے. وہ یہ نہیں چاہتے اتنا بڑا خطہ پرامن ہو جائے, یہ ان کے فائدے میں نہیں ہے. آپس میں بہت سی چیزیں, اور یہ وہ وقت ہے نا, یہ ہائی ٹائم ہے, کیونکہ دنیا اپنے دندوں میں پڑی ہوئی ہے, فوکس کوئی نہیں ہے. بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں, امریکہ کے لیے اپنے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں. ہمارے لیے اس ٹینٹ کے نیچے جو ہے نا اپنا کھیل کھیلنے کا موقع ہے. کھیل نہیں کہنا چاہیے اسے, یعنی اپنی حکمت عملی آگے بڑھانے کا موقع ہے ہمارے لیے. یہ بہترین چانس ہے جو تاریخ نے ہمارے اس وقت کے جو مقتدر لوگ ہیں ان کو دیا ہے. وہ سیاست میں ہوں, وہ عسکری قیادت میں ہوں, باقی اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں, جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں وہ ہوں. یعنی یہ اپرچونٹی پاکستان کو پاکستان بنتے وقت بھی حاصل نہیں تھی, جو اس وقت میسر آئی ہے. تو مطابق نظریے کی طاقت اتنی طاقت ہوتی ہے. ویسے ایک مثال ہم دیکھتے ہیں, پہلے بھی ڈسکشن میں رہی ہے یہ بات, کہ ایک شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک کی آئی انڈیا میں, اور جس طریقے سے انہوں نے ورکنگ کی, اور پھر وہ بی جے پی اور آر ایس ایس نے جس طرح اس کو دیس بدر کیا, نکالا کام, تو وہ بھی ایک سافٹ انداز سے ایک اپنے نظریات کی, مطلب ان کا ایک کمپیریٹیو ریلیجن کے اندر اسپیشلائزیشن تھی, اور ان کا مقصد تھا کہ ایک کمپیریٹیو انداز سے کیا جائے, تو وہ برداشت نہیں ہوا. تو کیا ہم یہ اس پاور کو ہم نہیں یوٹیلائز کر سکتے ہیں جو ایک شخص نے یوز میں یہی چیز آگے بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ بنیادی چیز ہی یہی ہے کہ ہندوستان کے اندر ماضی کی ایک طرف چھوڑ دیں, ظاہر ماضی میں چیزیں ایسی تھی کہ یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت بھی رہی اور مسلمانوں کے پاس ایک چانس تھا اس وقت کہ وہ ہندوستان کے اندر, ایک تو یہ ہے کہ ان کی کبھی اسلام پرائیورٹی نہیں رہا. مطلب اگر یہ کہیں کہ مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں رہی ہے, لیکن وہ مسلمان جو تھے وہ بیسیکلی سیکولر لوگ ہی تھے. سیکولر بھی کیا, مطلب وہ ایک طرح سے, مطلب اس درجے میں تو نہیں جس طرح امریکہ اور یہ اس وقت مغربی طاقتیں ہیں, لیکن یہ کہ وہ بھی ایک طرح کا امپیریلزم ہی تھا, اس کو جو ہے نا وہ کر لیں. تو انہوں نے تو اس موقع کو اویل نہیں کیا. لیکن باقی جو ہندوستان کے اندر دیکھیں جو ہے, جب یہ تھوڑی سی بات کھلنا شروع ہوئی 1857 کے اندر, جب ایک تیسری قوت آئی تو لوگوں کو ذرا مل بیٹھ کے, اس سے باہر نکل کے تو مل بیٹھنے کا, اور اس کا نتیجہ 1857 کی جنگ تھی. ذرا برابری کی سطح پہ جب آئے لوگوں کے ساتھ اور ہندوستانی گھل مل گئے. پھر اس کے بعد ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی تھی اس نے اتنا پھاڑ دیا اسے کہ وہ آج تک دوبارہ جو ہے وہ جوائن نہیں ہو سکا. تو اگر یہ ملتا ہے آپس میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو اسلام کی شمع ہے اس کا ایک جو ہے نا بہت پوٹینشل, اس میں پوٹینشل ہے. اور آج کے بدترین حالات کے اندر جب مسلمان پسے ہوئے بھی ہیں, جب اپنے پیغام سے دور ہیں, اس کے باوجود انڈیا کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک پوری انہیں روکنے کے لیے, اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے انہیں 10 طرح کی قانون سازیاں کرنی پڑتی ہیں اور لا قانونیت کی انتہا کرنی پڑتی ہے, پھر جا کے وہ اسلام کو کسی درجے میں کنٹین کرنے میں. اب میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا کہ لو جہاد ایک جو ہے وہ ٹرم ہندوستان میں بڑی بولی جاتی ہے اور بہت پاپولر ہے اس کے اندر. اب صورتحال کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں, چاہے وہ ویسٹ سے لے کر ایسٹ تک کے اندر, فار ایسٹ تک میں چلے جائیں, تو ہر جگہ پہ جو اسلام قبول کرنے والوں کی اکثریت ہے وہ خواتین کی ہوتی ہے. اور وہ خواتین جو ہے وہ چونکہ ویسٹ میں خواتین بہت انڈیپینڈنٹ ہے, اس لیے وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلے لے لیتی ہیں اور وہ اسلام میں زیادہ تعداد میں آ رہی ہیں. یہی حال ہے کہ ہندوستان یا پاکستان, یہ ہمارا جو سب کانٹیننٹ کا معاشرہ ہے, اس کے اندر خواتین اتنی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. وہ انہیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کسی سہارے کے تحت سہارا لے کے پھر وہ ایک سٹیپ فردر جو ہے نا جاتی ہیں. اس چیز کو وہاں پہ لو جہاد بنا کے, مطلب کوئی خاتون اگر مسلمان ہونا چاہے تو وہ ظاہر ہے کسی شادی کر کے ہی ہو سکتی ہے نا, مطلب وہ مسلمان ہو کے اپنے گھر میں تو رہ نہیں سکتی, وہ کدھر جائے گی؟ اگر کہیں اکیلی رہے گی تو وہ اس پہ سوسائٹی کا فیبرکس اس طرح نہیں ہے, تو اب وہ اس کو شادی چاہیے ہوتی ہے, تو وہ اسے بنا دیتے ہیں کہ بھئی یہ لو جہاد, مطلب اصل مسئلہ وہ لو کرنا تھا تو بنا لیا اس نہیں, وہ تو اس کا پورا انہوں نے ایک وہ کیا ہوا ہے نا کہ یہ تو باقاعدہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ عرب ممالک جو ہیں وہاں سے پیسے دیے جاتے ہیں لوگوں کو, وہ
جو کیا کہتے ہیں بڑے بڑے گاڑیاں اور بائکس لیتے ہیں ان کو دی جاتی ہیں اور پھر وہ خواتین کو پھانستے ہیں اور پھر ان کو مسلمان کیا جاتا ہے. مطلب یہ تو پورا نیریٹو انہوں نے بلڈ کیا ہے اور اس کی پوری اور خود ان کی جتنی بھی آج تک ہندوستان کے اندر بی جے پی اور مودی کی حکومت کے اندر بھی جتنی انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں سب نے ڈینائی کیا اسے کہ ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. صحیح. اس مطلب ان حالات میں بھی کہ جہاں پہ کہ آپ 1% بھی توقع ان سے مشکل ہوتی ہے کہ وہ حقیقت میں مبنی کوئی بات کریں گے, لیکن اس میں بھی وہ ڈینائل ہو گیا ہے کہ یہ بیس لیس ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ایک پاپولر فینومینا جو ہے نا وہاں پہ کریٹ کیا گیا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ ان حالات میں بھی وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ اسلام کو روکنے کے لیے, اس کی پینٹریشن کو, اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے یہ اس قسم کی جو ہے نا وہاں پہ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. تو اگر یہ تھوڑا سا کھلتا ہے تو پھر تو بڑا جو ہے نا آپ وہ نظریے کی بات کر رہے تھے نا, نظریے کی کیا طاقت ہے. ایک تو یہ ذاکر نائک کو مطلب وہ نہیں برداشت کر سکے, وہ تو کوئی دہشت گردی کے ساتھ نہیں جڑا ہوا تھا, انہوں نے زبردستی وہ کر کے تو نکال باہر کیا. ٹھیک ہے, اچھا اس کو آپ ذرا دوسری طرف سے دیکھیں نا, اگر ہمارا وہ تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو ذاکر نائک کو لا کے لاہور بٹھاؤ بھائی, آپ فیسیلیٹیٹ کرو. یہ ایٹم بم سے بڑا ہتھیار ہے. یہ ایٹم بم کیا چیز ہے اس کے مقابلے میں؟ ٹھیک ہے نا, یہ تو ادھر ادھر جاتا ہے جدھر آپ اور بغیر پیسوں کے جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, بغیر انرجی, بغیر راکٹ کے, بغیر میزائل کے جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو لیکن پہلے اس نظریے کے ساتھ آپ تو دیکھیں نا, وہ تو پہلے وہ تو ہم نے پری ریکوزٹ بیان کر دیا نا. تو پھر یہ آپ کو اللہ نے ایک مطلب اس میں تو آپ کو بہت اسٹرینتھن ہو. ٹھیک ہے, اس نظریے کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے, اور اس نظریے کے لیے اللہ نے آپ کو ویپنز بھی دیے ہوئے ہیں, لانچنگ پیڈز بھی ہیں سارے. آپ نے تو صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ایکوموڈیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ تو اگر اسے کوئی دنیا میں پناہ نہیں دیتا نا تو سب سے پہلے پاکستان کو دینی چاہیے. اس کو تو اپنا سب سے بڑا سفیر بنانا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ تو اس کو کرنا چاہیے. یہاں اگر ہمارے کچھ ہم کام کریں تو انڈیا تو یعنی انڈیا کے اعتبار سے ہمارا سب سے بڑا ہتھیار وہ بن سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بہرحال اگر دوستی کی طرف جاتی ہے تو کچھ ہمیں کچھ اور بھی کرنا پڑے. یہ تو یہ اپنا یہ نا اندر کی بات ہے, جو میز پہ رکھنے کی بات ہے, جو ہمارے خیر اتنا تو نہیں لیکن جو سمجھ میں آتے ہیں کہ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ بنے گا کشمیر کا مسئلہ بنے گا سب سے بڑا مسئلہ. اور دونوں ملکوں نے وہ تقریباً اس کو بنایا ہوا ہے ایسا کہ ناقابل حل بنا دیا ہے. عوام کے سامنے اس طرح رکھا نا, وہی سیاسی ضرورتوں کے تحت کہ اب کوئی بھی اس کے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا, اس کی سیاسی موت ہوگی. جو بھی تیار کرے گا نا اس کی سیاسی موت ہو جاتی ہے. پاکستان میں یہ سہولت رہی ہے کہ یہ کام ڈکٹیٹروں سے کروا لیا جاتا ہے, جو بھی ہو تو وہ ان کو سیاسی موت سے کوئی فکر نہیں ہوتی, ان کی پینشن چلتی رہتی ہے اور بعد میں بھی قوم کو مشورے دینے آ جاتے ہیں 90 سال کے بعد بھی. تو ان کو تو کوئی غیرت شرم ہوتی نہیں. سیاستدانوں کا مسئلہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے. یہ ادھر بھی سیاستدانوں کا مسئلہ ہے, تو یا تو پھر ادھر بھی مارشل لا لگا کے کوئی ٹیٹ قسم کا جو ہے نا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بیٹھا ہے جس بے شرم قسم کا, یہاں بھی لگے, پھر تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یار وہ مطلب کوئی ایسا دونوں کے لیے ون ون سچویشن بنا ہو. علی صاحب ایک جو حل آیا تھا پرویز مشرف کے دور میں جس کے اوپر بات چل رہی تھی, مجھے نہیں آئیڈیا کہ وہ کہاں تک پہنچی تھی وہ بات, لیکن یہ ایک حل یہ تھا کہ اس مسئلے کو 20 سال تک فریز کر دیا جائے. اس کے اوپر جو ہے اس کو 20 سال کے لیے یہاں پہ چھوڑ دیا جائے اور ڈی ایسکیلیشن کی جائے یہاں سے. وہ آپ کو یاد ہوگا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہے نا اس کا آغاز ہوا تھا, وہاں پہ تجارت شروع ہوئی تھی, بس سروس شروع ہوئی تھی وہاں سے. بالکل یہ ساری چیزیں تھیں, لیکن اصل میں یہ آنکھ بند کرنے والا, جو کبوتر جو آنکھ بند کرتا ہے بلی کو دیکھ کے, کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ بھائی دنیا اس میں کوئی گند نہیں ڈالے گی. یہ غلط سمجھ رہے ہیں آپ. جب آپ ایک ایشو کو یوں چھوڑ دیں گے ننگا تو اس میں آ کے دوسرے نمک ڈالیں گے, اور جب آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ ساری گیم کو سپائل کرے گا تو وہ کیوں آپ اس کے لیے یہ چیز چھوڑتے ہیں؟ مطلب اس وقت آپ کو حل کرنا پڑے گا. میں اصل میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اس معاملے میں اگر آپ یہ والا اسلامی نظام والا افینسو لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ افینسو لینے کے بعد اگر آپ کشمیر کے مسئلے پر کوئی صلح حدیبیہ کی طرح کا دبکے بھی کر لیتے ہیں تو کوئی عرض نہیں ہے. کیوں؟ الٹیمیٹلی وہ ٹھیک ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, کیوں آپ یعنی یہ آپ سمجھ, یہ ایک ڈپلومیٹک ٹیکٹیکل موو ہو جائے گا نا آپ کا, کوئی نہیں ہے ادھر دب جائے ادھر. اس کے بدلے میں آپ مسلمانان ہند کے لیے سیکیورٹی لے لیں, ضمانتیں لے لیں کہ بھائی جو وہاں کے یہ جو ہو رہا ہے نا, یہ جس طرح اسٹریٹس
کے اندر مارے جا رہے ہیں مسلمان اور یہ ہو رہا ہے جو بالکل اقلیتوں والا حال، اقلیتوں سے بھی غلاموں والا ہو گیا نا، اقلیتوں کا نہیں، یہ غلاموں والا حال ہو گیا. وہ ان کو ایک جو ہے نا باعزت زندگی گزارنے کا، اپنے عقیدے پر، اپنے جان مال عزت آبرو کے تحفظ کا یہ ضمانت یعنی اس کے گرانٹر بنے، دوسرے بنے، چائنا بنے، جو بھی بنے، روس بنے، یہ لے لیں. اچھا سندھ طاس مسئلہ، وہ جو معاہدہ ہوا ہے، اب وہ انڈیا اس کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، روز کر رہا ہے. تو یہ کچھ ان ایشوز پہ کامیابیاں لے لیں، مطلب یہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں، اور وہاں پہ اگر تھوڑا بہت وہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ سب مشروط ادھر اسلامی نظام کے ساتھ ہے. اور اسلامی نظام کو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مطلب کیا، نظام عدل اجتماعی کا کیا. ٹھیک ہے. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب یہ کہ صرف قانون نافذ کر دیں، عدل اجتماعی نافذ نہ کریں تو وہ قانون نقصان دہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. وہ اسلام نافذ یعنی اس ملک کے اندر عدل ہو، اس کے تو اپنے پھر بہت سارے تقاضے ہوں گے نا. تو پھر وہ جو اس کی جو برکتیں ہوں گی، اس سے ہندوستان بھی مستفیض ہوگا، ساری دنیا ہو سکے گی. اور پھر اگر ہماری دوستی ہوتی ہے تو پورے خطے کے، مطلب صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف پاکستان ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے. اب ذرا افغانستان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ایران کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، پھر یعنی ہر طرف امن و امان ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک یورپی یونین کی شکل، یورپی یونین کی شکل. مطلب ایشیا اگر یونین بن جاتا ہے تو یورپ کیا چیز ہے ایشیا کے مقابلے؟ کچھ بھی نہیں. جتنے وسائل، جتنی مین پاور، جتنے اس کے پاس انفراسٹرکچر، اسٹریٹجک لوکیشن اور مسائل سارے یہ. اچھا بس آخری چیز آپ سے میں یہ کروں، یہ پاکستان کے اندر بھی بار بار ایک نیا عمرانی معاہدہ، نیا عمرانی معاہدہ، جس سوچ سے کہا جا رہا ہے، جس نظریے سے کہا جا رہا ہے، بہرحال جو ابھی کی ایک سپلٹ کی یا کنفرنٹریشن کی اداروں میں، ہم اگر اسی آئین کے اندر اس اسپرٹ کے ساتھ اس اسلامی نظام کو ایک وہ نیا عمرانی معاہدے کی وہ جو شرط ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. دیکھیں عمرانی معاہدے کی بات جب کی جاتی تھی تو کیوں کی جاتی تھی؟ اس لیے کی جاتی تھی کہ فوج سیاست میں اور اکنامکس میں حصہ دار ہو گئی ہے، اس لیے کی جاتی تھی. اور جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ، جو پتہ نہیں میں صحیح سمجھاؤں یا نہیں سمجھاؤں، لیکن اگر یہ اطلاع صحیح ہے کہ آرمی چیف نے اسمبلی فلور پہ آ کے یہ بات کہی ہے کہ سینٹر آف گریوٹی جو ہے عوام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس نے پرانے جو عمرانی معاہدہ ہے، یار اسے کیا وہ خلیج بنگال نہیں، اس عمرانی معاہدہ نہ کہو یار، کچھ یعنی سوشل کانٹریکٹ. اصل میں ہوا یہ ہے کہ پچھلے دنوں سراج الحق صاحب نے عمرانی معاہدہ کے حوالے سے کوئی بات کی. ٹھیک ہے. اسی سینس میں کی. ٹھیک ہے. تو ادھر عمران خان کا کوئی وہ آیا، اس نے وہ جو ہے نا وہ اتنی گالیاں دی ان کو اس نے سمجھا کہ یہ عمران خان کا معاہدے کی کوئی ذکر کر رہا ہے. تو جب ہماری عوام کے شعور کا بھی مسئلہ ہے نا، تو آپ کی عمرانی فکر کے ساتھ وہ اس کے ساتھ بھی مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کہ اصل مسئلہ یہ پیش آتا ہے. جب ہم کہتے ہیں عمرانی فکر تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید عمران خان کی. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو سوشل کانٹریکٹ، نیو سوشل کانٹریکٹ، تو وہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نئے وہ آ گئے تھے نا، پلیئر آ گئے تھے، پاور پلیئر آ گئے تھے اس میں. تو وہ اگر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اسے تسلیم کر لیتے ہیں تو کسی نئے معاہدے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اس پہ ساری پاکستانی قومیتوں کا اتفاق ہوا ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور انہوں نے آ کے ان لوگوں کو بھی اگر اپریشیٹ کیا کہ جنہوں نے یہ بنایا ہے. یہ ویسے جیسے بندہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں نا، یہ ایک آرمی چیف کا یہ بیان فلور آف دا ہاؤس جو ہے نا، یہ کلمہ شہادت جیسا ہے. یہ اس کی بڑی مطلب اہمیت ہے. یہ کوئی معمولی مجھے نہیں پتا بھائی کہ میں نے کبھی کسی آرمی چیف کی زبان سے اس طرح سے آئین کے لیے اور آئین بنانے والوں کے لیے کوئی نیک کلمات سنے ہوں اس کی زبان سے. پرویز مشرف تو کہا کرتا تھا کہ یہ تو ردی کا ٹکڑا ہے. جو اس نے وہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ضیاء الحق ہے، جو اس نے کہا تھا وہ تو چند صفحات ہیں. ٹھیک ہے. ان صفحات کو اس نے ردی کے صفحات قرار دے دیا، تو اس نے تو صفحات ہی کہا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی مقدس نہیں. اچھا جو ان کے چھوڑے ہوئے یہ ہوتے تھے جیسے، وہ بھی سارے یہی کہا کرتے تھے، جیسے یہ اوریا مقبول لوگ اور اس طرح کے جتنے لوگ ہوتے تھے. وہ آپ جنرلوں کی باتیں سن لینا، مطلب کوئی ان کو عقل نہیں ہوتی تھی. ابھی بھی وہ جو بڈھے بڈھے آ کے باتیں کرتے ہیں، اس میں آپ سوچیں نا وہ کیا بات کر رہے ہوتے ہیں. ان کو کوئی آئین کی پرواہ ہے؟ اگر پرواہ ہو تو وہ کیوں وہ باتیں کریں جو پبلکلی کر رہے ہیں؟
सारे होते हैं वो, हाँ, तो तो जस्टिस साहब ये कर दे वो हाँ, कर दे। जस्टिस ये कर दे, आर्मी चीफ हमसे मिले, जो हम उसे बताएं वो करें, यानी वो बादशाह है। हाँ, वजीर आजम जाए भाड़ लेने, मतलब वो कुछ है ही नहीं है, ठीक है ना। ये इनकी ज़हनियत है, ये माइंड सेट है। उस माइंड सेट से निकल के एक बंदा आके आपके सामने ये बात करता है, तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कलमा शहादत से कम बात नहीं है। तो इसके बाद तो आपको किसी सोच नहीं उसकी नहीं रह जाती। वो तो एक तरह का कंप्रोमाइज था, जो हम कहते थे यार नहीं अब जान छोड़ते बैठ गए तो चलें, इनके साथ आप लड़ सकते नहीं। जमातें आपने अपनी मजबूत नहीं बनाई, ये तो सारी अपनी बादशाहतें कायम करके बैठे हुए हैं ना। इसलिए असल में सियासी इदारा सियासी पार्टी होती है, ठीक है ना, वो आईनी इदारे हैं जो ऊपर हैं। जी आमिर, ये असल जो सियासी इदारा होता है, अवाम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी सियासी इदारों, सियासी इदारे होते हैं। सही, सियासी इदारे वो अगर आप उनको सियासी इदारा नहीं बनाते और उसे जमात वो क्या बादशाहत के तौर पर वो करते हैं तो वो कमज़ोर होता है। जब वो कमज़ोर होते हैं तो जिसके पास डंडा है, लाठी है, बंदूक है, वो ताकतवर हो जाते हैं। वो ताकतवर होता है तो वो अपनी मनमाना लगता है। इधर आप ये करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर जाहिर है इस बैलेंस ऑफ पावर इसमें करना है ना, एक कमज़ोर और ताकतवर के दरमियान। अब अगर ताकतवर अपनी वो पावर छोड़ रहा है, स्टिक छोड़ रहा है, तो बहरहाल आपको ये मौका मिले, आप अपना सियासी इदारा मजबूत कर लें, कल उधर कोई गलत बंदा आ जाए ताकि आपका इदारा मजबूत हो। सही, ठीक है, बैलेंस रहेगा, यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। आपने अपने इदारा मजबूत नहीं किया, ये तो उधर बंदा नेक होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। नहीं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से मजबूत करने से इस्लामी निज़ाम या इस्लामी आइन पर अमल दरामद तो नहीं वो हो जाएगा ना। मेरा सवाल ये है कि वो कैसे मुमकिन होगा इस्लामी आइन पर, जो आइन की शिकार या है उसकी स्पिरिट के साथ। देखें ना, जब वो सारी चीज स्पिरिट के, तो देखें स्पिरिट तो आपका आइन जो मौजूद है, ठीक है, स्पिरिट कब पैदा होती है? स्पिरिट अवामी विल के नतीजे में पैदा होती है, ठीक है, ठीक है। वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवाम को बनाओ, तो उन्हें एजुकेट करो, उनको उनके हुकूक बताओ, उन्हें आइन पढ़ाओ, उन्हें बताओ ये इसमें तुम्हारे ये हक है, मांगना तुम्हारा हक है, ठीक है ना। मांगना यानी वो भीख मांगना नहीं, अपना हक मांगना, ठीक है। और फिर उसको पूरे आपका रियासती निज़ाम उसको फैसिलिटेट करे जो अपने हक के लिए निकले, ना कि उसे पकड़ के गायब करे, बंदा ही ना मिले कि कितने गया है, ठीक है ना। तो ये वो जबर था ना जिसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते थे। हमारी कोई दुश्मनी तो किसी के साथ नहीं है, ठीक है। जो वो आके तो लोगों को उनका हक दे, वो जो कोई भी हो, ठीक है। तो इस एतबार से अगर आप देखें तो ये चीज़ें अगर होती हैं तो एकदम नहीं होता, यानी ये कुन फयकून नहीं होता, ग्रेजुअली होगा, तो स्पिरिट पे भी लोग आ जाएंगे। नहीं अगर वो होता ना, ये यानी ये अवाम को शऊर नहीं दिया जाता और अवाम को स्ट्रेंथन नहीं किया जाता, उनको एम्पावर नहीं किया जाता, उनकी उस पावर को तस्लीम नहीं किया जाता, तो इस्लाम के नाम पे भी ऊपर आके जो बैठेंगे तो वो इलेक्टेबल्स ही होंगे। हाँ, वो कलर्जी बन के एक वो नया एक वो बन जाएगा ना, थियोक्रेसी शुरू हो जाएगी। थियोक्रेसी शुरू हो जाएगी, जैसे यूरोप में रही है, ठीक है। तो हम तो उससे भी जान छुड़ाते हैं, वो तो इनसे भी फौजियों से भी ज़्यादा, यानी ये तो फिर भी कोई रियायत बरत लेते हैं। तो मौलवी तो ईसा अलैहिस्सलाम को टांग देते हैं भाई, अपने बस पढ़ते तो नहीं छोड़ता। बिल्कुल सही। जी बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका और मेहताब भाई, काफ़ी सैर असल गुफ्तगू रही। आवाम अब जो हमारे नाजरीन हैं उनसे भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे इस हवाले से कोई फीडबैक हो, क्वेश्चंस हो या कुछ चीज़ें आपके ख्याल, आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं, आप हमारे सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। खालिद साहब को, मुझे, मेहताब भाई को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।